اب یہاں پر آپ لوگ یہ لفظ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد آیت مکمل ہو گئی ہے۔ یہاں پر وقف کس طرح سے کرنا ہے اور اسی طرح سے یہاں پر آپ لوگ یہ لفظ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر بھی آیت مکمل ہو گئی ہے اور یہاں پر ہم نے وقف کس طرح سے کرنا ہے۔ یہاں پر الف کے اوپر یہ آپ جزم دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر الف خالی ہے، تو دونوں جگہ پر ایک ہی طرح سے وقف کریں گے یا پھر ان پر وقف کرنے کا طریقہ الگ ہے؟ تو یہاں ان الفاظ کو ہم سیکھیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگ یہ لفظ دیکھیں، یہاں پر آپ لوگ الف کے اوپر مد دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد ہے نون مشدد اور اس کے اوپر تنوین ہے اور یہاں پر بھی آیت مکمل ہو گئی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے وقف کس طرح سے کرنا ہے اس کے بارے میں بھی اکثر لوگ نہیں جانتے اور ان الفاظ کو مجہول یعنی غلط ادا کر جاتے ہیں۔ اور اسی طرح یہاں پر یہ لفظ دیکھیں کہ دال کے بعد الف خالی ہے اور اس کے بعد ہے نون۔ یہاں پر ہم نے اس لفظ کو وقف کی صورت میں کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ آج کے لیسن میں ہم سورۃ الرحمن کے مشکل الفاظ کو پڑھنا سیکھیں گے، اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس کی تلاوت کثرت کے ساتھ کی جاتی ہے، لیکن اکثر لوگ روزانہ کی بنیاد پر اس سورہ مبارکہ کو تلاوت کرتے ہوئے بھی ان الفاظ پر غلطی کر جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے ان مشکل الفاظ کو سیکھنا ہے اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کرنا ہے تاکہ آپ لوگ ان مکمل الفاظ کو بآسانی سیکھ سکیں۔ یہ قرآن مجید کا پارہ نمبر 27 قال فما خطبکم اور سورۃ الرحمن ہے جو قرآن مجید کی 55 نمبر کی سورہ مبارکہ ہے۔ تو چلیں آئیں اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر اس لفظ پر وقف کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ فیہن قاصرات الطرف، یہاں پر آپ لوگوں نے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ تا اور طا دونوں میں فرق کر کے ادا کرنا ہے۔ ان کو تا طا پیش توت توت طار زبر طار طار فاضل فی طار فی فیہن قاصرات الطرف لم یتمثہن انس قبلهم ولا جان۔ یہ ہے صحیح طریقہ یہاں پر وقف کرنے کا، اور بعض لوگ اس کو مجہول اس طرح سے ادا کر جاتے ہیں ولا جان، یعنی اس کو سیدھا سیدھا تلاوت کر دیتے ہیں اور یہاں نون مشدد پر نہ تو غنہ کرتے ہیں اور نہ ہی صحیح طرح سے اس لفظ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے اس لفظ کو وقف کی صورت میں اس طرح سے ادا کرنا ہے اور اس کے ہجے اس طرح سے ہوں گے: جیم الف نون مد زبر جان جان۔ یہاں وقف کی صورت میں بھی نون مشدد پر غنہ کیا جائے گا، اور وقف کی صورت میں ہم نے نون کے اوپر جو دو پیش دیکھ رہے ہیں ان کو ادا نہیں کرنا۔ ولا جان انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان أنهن الياقوت والمرجان۔ اب یہاں پر آپ لوگ ان الفاظ کو سیکھیں گے کہ یہاں پر ہم نے وقف کس طرح سے کرنا ہے اور اس لفظ پر ہم نے وقف کس طرح سے کرنا ہے۔ یہ بھی سورہ الرحمن ہے اور اس کی آیت نمبر 26 اور یہ آیت نمبر 29 ہے۔ کل من علیہا فان۔ اب یہاں پر جو آپ الف دیکھ رہے ہیں یہ الف مدہ ہے، یعنی الف خالی ہے اور اس سے پہلے والے حرف یعنی فا کے اوپر زبر ہے۔ تو آپ الف دیکھ رہے ہیں یہ الف مدہ ہے اور ہم نے فا کو الف مدہ کی وجہ سے کھینچ کر ادا کرنا ہے، اور یہاں وقف کی صورت میں نون ساکن ہو جائے گا۔ فا کو الف مدہ کی وجہ سے کھینچتے ہوئے نون ساکن کے ساتھ ملائیں گے۔ فا الف نون زبر فان علیہا فان کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔
اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو واو ہے اور الف ہے یہ صرف رسم الخط ہے، ان کو ہم ادا نہیں کریں گے، زال کو لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، زال لام پیش ذل، ذل جلال والاکرام، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ۔ اب یہاں پر جو آپ لوگ الف دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر آ گئی ہے جزم، تو یہ الف جو ہے یہ حمزہ کے اندر کنورٹ ہو گیا ہے، یہاں پر یہ الف مدہ نہیں ہے بلکہ یہ حمزہ کے اندر تبدیل ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جزم یعنی سکون آ گیا ہے، تو ہم نے شین کو حمزہ ساکن کے ساتھ ملانا ہے، شین حمزہ زبر شا۔ اب یہاں پر نون بھی ساکن ہو جائے گا کیونکہ ہم نے یہاں پر وقف کرنا ہے اور آیت مکمل ہو گئی ہے، تو نون کو ساکن کر دیں گے، شین کو حمزہ ساکن اور نون ساکن کے ساتھ ملائیں گے، اس طرح سے شین حمزہ نون زبر شأن۔ اب اس کو کھینچ کر ادا نہیں کرنا بلکہ جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے، شأن فی شأن، کل یوم ہوا فی شأن، ہوا فی شأن، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن۔ یہاں پر ہم نے فا کو الف مدہ کی وجہ سے کھینچ کر ادا کیا تھا، فان، اور یہاں پر ہم نے شین کو حمزہ ساکن کی وجہ سے جھٹکے کے ساتھ ادا کرنا ہے، شأن، ہوا فی شأن۔ اب یہاں پر بھی آپ لوگ یہ الفاظ دیکھ رہے ہیں، ان الفاظ کو بھی اکثر لوگ مجہول ادا کر جاتے ہیں، تو ان الفاظ کو بھی پڑھنا سیکھیں گے۔ یہ بھی سورہ الرحمن ہے اور اس کی آیت نمبر 11، 12، 13 اور 14 کو ہم نے سیکھنا ہے۔ فَاكِهَةٌ، اب یہاں تا کو واو مشدد کے ساتھ ملائیں گے تو اس طرح سے ادا کریں گے، تا واو دو پیش توں، فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ والحب ذو العصف، ذو العصف، یہاں پر بھی ہم نے واو کو ادا نہیں کرنا، یہ یہاں پر بھی صرف رسم الخط ہے، ذو العصف والریحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار۔ اب یہ لفظ بھی تھوڑے مشکل ہیں تو ان کو اس طرح سے ادا کریں گے، وَخَلَقَ الْجَانَّ، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ۔ ان الفاظ کے ہجے اس طرح سے ہوں گے، میم میم زیر میم، نون ساکن کو چھوڑ دیں گے، میم الف زبر ما، میم ما، را زیر ری، جیم میم دو زیر جیم، میم مارجم، یہاں پر بھی نون ساکن کو چھوڑیں گے، نون مشدد کو ادا کریں گے، میم نون زیر من، نون الف زبر نا، را دو زیر رن، من نارن۔ اب یہاں پر بھی آیت مکمل ہو گئی ہے، وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں را کو ساکن کر دیں گے، نون کو الف مدہ کی وجہ سے کھینچتے ہوئے را ساکن کے ساتھ ملائیں گے، من مارج من نار، وخلق الجان من مارج من نار۔ اب یہاں پر جو آپ لوگ الفاظ دیکھ رہے ہیں ان الفاظ کو بھی اکثر لوگ مجہول ادا کر جاتے ہیں تو ان کو بھی پڑھنا سیکھیں گے، یخرج منہما اللؤلؤ، یہاں پر ہم نے الف اور اس کے بعد جو لام ہے اس کو ہم نے ادا نہیں کرنا، ان کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، میم کو دوسرے لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے، میم لام زبر مل، لام حمزہ پیش لو، ملو، لام پیش لو، حمزہ پیش او، لؤلؤ، یخرج منہما اللؤلؤ،
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔